توجہ فرمائیے گا جناب. علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا. علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا. عقل ناداں کا اشارہ ہے سکندر ہو جا. عقل ناداں کا اشارہ ہے سکندر ہو جا. علم اور عقل کے مٹتے ہوئے دو راہے پر عشق نے دی ہے صدا مست قلندر ہو جا. علم اور عقل کے مٹتے ہوئے دو راہے پر عشق نے دی ہے صدا مست قلندر ہو جا. عشق نے دی ہے صدا مست قلندر ہو جا. اور اپنی گہرائی میں مکمل ہیں ہم. اپنی گہرائی میں مکمل ہیں ہم. اپنی گہرائی میں مکمل ہیں ہم. ہمیں کسی کی اونچائیوں سے کیا لینا. کیا بات. واہ 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 واہ. اپنی گہرائیوں میں مکمل ہیں ہم. ہمیں کسی کی اونچائیوں سے کیا لینا. ہمیں کسی کی اونچائیوں سے کیا لینا. بدلا جو وقت گہری رفاقت بدل گئی. بدلا جو وقت گہری رفاقت بدل گئی. سورج ڈھلا تو سائے کی صورت بدل گئی. سورج ڈھلا تو سائے کی صورت بدل گئی. ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا. ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا. پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی. پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی. پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی. ہم سے پوچھ لیجئے عقبائے خلد کا پتہ. ہم سے پوچھ لیجئے عقبائے خلد کا پتہ. مجھ سے میرا کربلا کی گلیوں میں آنا جانا ہے. مجھ سے پوچھ لیجئے عقبائے خلد کا پتہ مجھ سے، کیونکہ میرا کربلا کے گلیوں میں آنا جانا ہے. بندہ ہوں یا بندے کا خدا سوچ رہا ہوں. بندہ ہوں یا بندے کا خدا سوچ رہا ہوں. حیران ہوں میں خود کو کہ یہ کیا سوچ رہا ہوں. حیران ہوں میں خود کو کہ یہ کیا سوچ رہا ہوں. اور دشت کربلا میں کھڑا دیکھ رہا تھا اسلام. دشت کربلا میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام. فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. دست کربلا میں کھڑا دیکھ رہا تھا اسلام. دست کربلا میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام کہ فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. لاکھوں لوگ مسلمان ہیں لیکن کربلا میں کتنے لوگ؟ صرف 72. تو فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. فائدہ کیا ہوا. اور کیا فرشتے چلے گئے ہیں کندھوں سے. کیا فرشتے چلے گئے ہیں کندھوں سے کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرتے ہیں. کیا فرشتے چلے گئے ہیں کندھوں سے کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرتے ہیں. اور ہم بھی گویا کسی ساز کے تار ہیں. ہم بھی گویا کسی ساز کے تار ہیں. چوٹ کھاتے رہے گنگناتے رہے. چوٹ کھاتے رہے گنگناتے رہے. یوں ہی تو نہیں عشق میں سرمست ہوئے ہم. یوں ہی تو نہیں عشق میں سرمست ہوئے ہم. ایک روح میری روح میں تحلیل ہوئی ہے. ایک روح میری روح میں تحلیل ہوئی ہے. ایک روح میری روح میں تحلیل ہوئی ہے. یوں ہی تو نہیں عشق میں سرمست ہوئے. یوں ہی تو نہیں عشق میں سرمست ہوئے ہیں. ایک روح میری روح میں تحلیل ہوئی ہے. اور فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے. بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے. بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا. بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے. بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے. بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے. اور لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں.
ہم محمد کے گھرانے کے طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کے طرف دیکھتے ہیں، اور تیری منزل پہ پہنچنا کوئی آسان نہیں مرشد، تیری منزل پر پہنچنا کوئی آسان نہیں ہے مرشد، سرحد عقل سے کوئی گزرے تو وہاں تک پہنچے، سرحد عقل سے کوئی گزرے تو وہاں تک پہنچے، تیری منزل پہ پہنچنا کوئی آسان نہیں ہے مرشد، تیری منزل پر پہنچنا کوئی آسان نہیں ہے مرشد۔ اور دو چند شعر اور دیکھتے چلیے اس کے پہلے کہ ہم حمد و نعت کی مجلسیں آراستہ کریں، کہ تیرا تصور ہی میری زندگی ہے۔ اپنے پیر و مرشد جس کی یاد میں ہم لوگوں نے مجلس کو آراستہ کیا ہوا ہے اور ہر مہینے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کہ تیرے تصور میں میری زندگی ہے، میرے مرشد میری سانسوں میں بس تو آئے تو جائے، تیرے تصور ہی میری زندگی ہے، میری سانسوں میں تو آئے اور تو جائے، میری سانسوں میں تو آئے تو جائے، اور جمال یار مجھے ڈر ہے تیرے ہوتے ہوئے، جمال یار مجھے ڈر ہے تیرے ہوتے ہوئے، سدھر گیا تو تیرے حسن کی توہین نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جمال یار، اے میرے یار کے خوبصورت رخسار چہرہ، جمال یار مجھے ڈر ہے تیرے ہوتے ہوئے، سدھر گیا تو تیرے حسن کی توہین نہ ہو۔ یہ عاشقوں کی بات ہے، اور راضی بطول ہو گئیں تو راضی رسول ہے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر آ گیا ہے، راضی بطول ہو گئیں تو راضی رسول ہیں، ورنہ تیرا مدینہ میں بھی مرنا فضول ہے، ورنہ تیرا مدینہ میں بھی مرنا فضول ہے، راضی بطول ہو گئیں تو راضی رسول ہے، اور ورنہ تیرا مدینہ میں بھی مرنا فضول ہے۔ اور یہ بھی دیکھتے چلیے کہ داغ داغ مت کر، سب داغدار ہے، داغ 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 مت کر، سب داغدار ہے، داغ داغ مت کر، سب داغدار ہے، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے، داغ داغ مت کر، سب داغدار ہے، سب داغدار ہے، سب داغدار ہے، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے، جو پروردگار ہے۔ صاحب اور دو چار شعر ہو جائے؟ اچھا ارشاد، دوپہر تک بک گیا شہر کا سارا جھوٹ، دوپہر تک بک گیا شہر کا سارا جھوٹ، اور میں سچ لیے شام تک بیٹھا رہا، دوپہر تک بک گیا شہر کا سارا جھوٹ، دوپہر تک بک گیا شہر کا سارا جھوٹ، اور میں سچ لیے ہوئے شام تک بیٹھا رہا، اور میں سچ لیے ہوئے شام تک بیٹھا رہا، اور دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، رحمت جہاں ملے وہ گھر تلاش کر۔ ابھی آپ رحمت کی بات کر رہے تھے، دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، رحمت جہاں ملے وہ گھر تلاش کر، اور لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھا دے وہ راہبر تلاش کر، لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھا دے، بالکل دکھا دے، وہ راہبر تلاش کر۔ اور عبادتوں کا رنگ بھی تجارتوں میں آ گیا جناب، عبادتوں کا رنگ بھی تجارتوں میں آ گیا، سلام پھیرتے ہی ہم ثواب مانگنے لگے، سلام پھیرتے ہی ہم ثواب مانگنے لگے، اس کا ثواب یہ دے وہ دے، ایسے دے ویسے دے، جنت دے، بدلہ دے۔ عبادتوں کا رنگ بھی تجارتوں میں آ گیا، اور سلام پھیرتے ہی ہم ثواب مانگنے لگے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے، میں آدم زاد ہوں، آدم کا اولاد ہوں، میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا۔
کیا بات ہے، بالکل آپ ہی کے لیے بات ہے بالکل. میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا. جنت کی بھی میں فکر نہیں کروں گا، ٹھوکر مار دوں گا، نکل لوں گا، جیسے ہمارے باپ دادا نے کیا. آدم علیہ السلام نے جنت کو ٹھوکر مارا نا بھائی. میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے اے میرے مولا کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا. اور یہ شعر دیکھ لے چلیے کہ ہم نے تو عشق کا عین جانا تو عیبدار کہلائے. ہم نے تو عشق کا عین، صرف عین جانا، ہم نے تو عشق کا صرف عین جانا تو عیبدار کہلائے. سوچتا ہوں جس نے قاف کو جانا ہوگا اس پر تو قیامت آئی ہوگی. سوچتا ہوں کہ جس نے قاف کو جانا ہوگا ان کا کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا. کوئی آیت ایسی مل جائے جو آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، وہی چیز آپ ہی کے بارے میں دیکھیے بہت اچھا نکلا ہے کہ کوئی آیت ایسی مل جائے میں ورد کروں اور تو مل جائے. کوئی آیت ایسی مل جائے میں ورد کروں اور تو مل جائے، میں ورد کروں اور تو مل جائے. کیا بات ہے، ایک دم بالکل آپ کے منہ کی بات آ گئی باہر. اور آگ کو کھیل پتنگوں نے سمجھ رکھا ہے، آگ کو کھیل پتنگوں نے سمجھ رکھا ہے. سب کو انجام کا ڈر ہو یہ ضروری تو نہیں، سب کو انجام کا ڈر ہو یہ ضروری تو نہیں. اور شیخ کرتا ہے جو مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں. شیخ کرتا ہے جو مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں. اور نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے اس قدر ساکی. نظام میں کدا، شراب خانے کا نظام اس قدر بگڑا ہوا ہے. شراب خانے سے ہاں مراد ہے آج کے ڈیٹ کا خانقاہ. آج کے جو خانقاہ نہیں خامخواہ جو ہیں اس کے طرف اشارہ ہے کہ نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے اس قدر ساکی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا. نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے، ایک دم بالکل آپ پر جا رہا ہے کہ نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے اس قدر ساقی، نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے اس قدر ساقی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا. اور خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں. خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم. اور قریب مولا کے آؤ تو کوئی بات بنے، ایمان پھر سے جگاؤ تو کوئی بات بنے. لہو جو بہ گیا کربلا میں ان کے مقصد کو سمجھ پاؤ تو کوئی بات بنے، تو کوئی بات بنے. اور بغض حیدر اور جنت کا جنون، ابھی آپ نے کہا کہ مولا علی کا نام لینے سے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے نا. بغض حیدر اور جنت کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون. بغض حیدر اور جنت کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کسی بھی حال میں وہ ملنے والا نہیں ہے. گناہوں کے حساب تمام رکھنے لگا ہوں، گناہوں کے حساب تمام رکھنے لگا ہوں، اب اپنے کام سے کام رکھنے لگا ہوں. کسی کی غلطیاں نہیں گنتا، اب خود پر ہی سارے الزام رکھنے لگا ہوں. اور بھلے چھوٹا پرندہ ہوں پر حوصلہ بہت ہے بھائی، اونچی پرواز اونچے مقام رکھنے لگا ہوں. اور جب شالین تھا سب نے ستایا تھا بہت، اس لیے اب زباں بے لگام رکھنے لگا ہوں، اس لیے اب زباں بے لگام رکھنے لگا ہوں، اس لیے اب زباں بے لگام رکھنے لگا ہوں. آئیے ان اشعار کے ساتھ ہم دعوت سخن دیتے ہیں جناب حضرت صوفی مستقیم وارثی صاحب قبلہ مبعوث اللہ العالی کو، کہ اب وہ اس مجلس کو حمد و نعت و منقبت سے آراستہ کریں، اپنے
خوبصورت آواز سے اور ہم لوگوں کو محظوظ کریں۔ آئیے ان کے کلام پڑھنے سے پہلے ایک بار باواز بلند حصول و فیض و برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔